السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ ملکی معیشت کے مسائل ایسے ہیں جو آج کل ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ آج کے اس پروگرام میں اپنے مہمانوں سے ملکی معیشت اور جو معاشی فیصلے حکومت کرنے جا رہی ہے اس کے حوالے سے پوچھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کے انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے وہ بات کر دی جو ان کے سیاسی مخالفین بھی نہیں کر رہے۔ انہی کے اپنے ایک لیڈر نے کہا کہ ہمارے 40 ایم پی ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں، اس کی کیا وجہ بنی، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا، کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر بھی بات ہو۔ دیگر جو اس وقت سیاسی مسائل ہیں، سیاسی چیزیں ہیں، کوشش ہوگی کہ اپنے مہمان ان کے اوپر بھی روشنی ڈلوائیں۔ آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں نون لیگ کے رہنما رانا احسان افضل صاحب۔ رانا صاحب تھینک یو سو مچ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور یہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں، سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے، یہ بتانا ضروری ہے یہاں پہ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر خان مندوخیل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ مندوخیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اچھا سینیٹر صاحب، ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اپنے ہی رہنما نے کہا کہ ہمارے 40 ایم پی اے چھوڑ کے جا چکے ہیں، تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی جتنا مرضی مشکل وقت آئے گا، نظریہ بڑا سخت ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کیسے ہوا، کیوں 40 بندے آپ لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح ہے کہ میں اس سب چیزوں کو کیسے دیکھتا ہوں، اور یہ ون آف تھنگ نہیں ہے، یہ ایک مسلسل کڑی ہے جو چلی آ رہی ہے پچھلے 18 مہینوں سے، بلکہ 2 سال 2.25 سال سے۔ وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے عمران خان کو نکالنا تھا گورنمنٹ سے، کیونکہ وہ عمران خان اس سسٹم کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ عمران خان ایسی باتیں کرتا تھا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا وہ کہتا تھا کہ یار ہم امریکہ کے ساتھ جو ہے نا ہم دوستی رکھیں گے، لیکن برابر کی دوستی رکھیں گے، ہم ان کے غلام نہیں ہیں۔ یہ چیز امریکہ کو پسند نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ جب میں جاتا ہوں رشیا جاتا ہوں، آپ کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ میں اپنے ملک کے لیے ڈیسیجن لوں گا، ملک کے فائدے کے ڈیسیجن لوں گا۔ یہ چیز ان کو پسند نہیں آئی۔ پھر وہ کہتے تھے کہ جب آپ EU کو کہتے تھے، آپ انڈیا کو نہیں کہتے ہو کہ تم یوکرین کے خلاف اپنی وہ دے دو، یہ رشیا کے خلاف اپنی سٹیٹمنٹ دو، آپ پاکستان کو کہتے ہو میں نہیں دوں گا۔ ہاں میں اس جنگ کے خلاف ہوں، لیکن ان پرنسپل جنگ کے خلاف ہوں۔ یہ جنگ اتنی غلط ہے جتنی کسی اور ملک میں، جتنی یہ کشمیر میں یا جتنی فلسطین میں، یہ اسی طریقے سے یہ تو یا تو آپ ان کو بھی کنڈیم کرو یا پر اس کو بھی نہ کرو۔ تو ان کا ایک مقصد تھا، تو اس کو اب یہ یاد رکھیں 40 بندوں سے ان کا سن لے اب وہ ٹارگٹ ہے، وہ آدمی ٹارگٹ ہے، بیکاز وہ آدمی ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ ایسا ہے جیسے سورج ہو، ساری روشنی ساری اسٹرینتھ ہم اس سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو انہوں نے ہٹانا تھا، کرنا تھا، کرتے 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 فائنلی ان لوگوں نے اس کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کی اسٹرینتھ جو تھی، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی اسٹرینتھ جو ہے نا یہ الیکٹیبلز ہے، اور وہ الیکٹیبلز کی بیسس پہ آیا تھا، جس میں علیم خان، جس میں جہانگیر ترین، جس میں پرویز خٹک نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا، وہ والی ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد اس نے یہ بتا دیا کہ دے آر آل irrelevant۔ ان لوگوں کی بات شروع ہوئی تھی کہ الیکشن سے پہلے ہمارے کینڈیڈیٹس کو اغوا کرنا، الیکشنز کے جب کینڈیڈیٹ باہر آ گئے ان کے پیپرز ہٹانا، کرنا کرتے الیکشنز ڈے والے دن پہ سارا انٹرنیٹ بند کر دینا، پھر الیکشنز کے بعد پھر فارم 47 کرتے اب یہ آگے اس جگہ پہ کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ آ رہے ہیں سینٹ کے الیکشن۔ سینٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی 18 سیٹیں ہیں۔ ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا حق مل جاتا تو پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً 10، 11 اور 5 16 سیٹیں اور مل جاتی، تو پاکستان تحریک انصاف 32 سے 34 کے درمیان میں سینٹ میں آ جاتی۔ دیٹ مینس آلموسٹ ٹیکنگ 30% آف دی سینٹ، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے وہ نہیں کرنا، 18 کو یہ کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا کریں گے، یہ اس کے پیچھے جو اگلے آ رہے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے کریں گے، تو یہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں بن رہی ہے۔ پر مسئلہ یہ کہ سر یہ اتنا بڑا دعویٰ تو نون لیگ نے بھی نہیں کیا جتنی آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے کہا گیا، اور دوسرا کیا یہ ایم پی اے بھی کوئی باہر کی کسی طاقتوں نے توڑوائے ہیں؟ یہ تو دیکھیں یہیں پہ ہوا نا، جو اگر ٹوٹے ہیں تو جو سننے میں آ رہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، اس کے لیے اصل میں اس چیز کے اوپر آپ کو چاہیے کہ مروت صاحب کو بلوائیں اور اس سے پوچھیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں دعویٰ وہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس انفارمیشن ہوگی، آپ کے پاس
پاس انفارمیشن ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے میرے پاس نہ ہو, آپ اس انفارمیشن پہ, تو ان کو بھی کسی نے انفارمیشن دے دی ہو کہ یار 40 صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ چیز ایک سامنے آ رہی ہے کہ بعض مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ لوگ کمپرومائز ہیں, کچھ ہے, ہمیں نہیں پتا کہ کمپرومائز ہے یا نہیں ہے. میری نظر میں دیٹس ناٹ این امپورٹنٹ تھنگ. وہ چیز کوئی آتا ہے جاتا ہے, فراورڈ بلاک بناتا ہے, نہیں بنانا, میں اس سے نہیں ڈر رہا, مجھے اس کی فکر ہی نہیں ہے. کیوں؟ عمران خان اسٹرینتھ ہے, عمران خان پی ٹی آئی ہے. جس دن عمران خان باہر آ گیا اس دن یہ سارے لوگ بھیگی بلی کی طرح ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سو مائی ایم از, اگر آپ مجھ سے یہ صرف آپ کی پارٹی کے لوگ یا آپ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے بھی ڈر جائیں؟ میں تو اب فی الحال اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ سب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ہو جائیں گے. یہ سارے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر, یہ سب کے سب اپنے they will be cut down to their size. گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے, ذرا میں گورنمنٹ سے پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں ابھی سینٹ کا انتخاب آ رہا ہے رانا صاحب, اور ہمیشہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ گلا شکوہ ہوتا ہے کہ جی سیٹیں بک رہی ہیں, لوگ سیٹیں خرید رہے ہیں, ووٹ خرید رہے ہیں. بہتر نہ ہو کہ ایک اوپن قسم کا الیکشن ہو, شو آف ہینڈ سے ہو. ماضی میں غالباً شاید بانی چیئرمین نے اس کی ایک وہ بھی کہا بھی تھا اور ایک کو تجویز وغیرہ بھی دی تھی, عمران خان صاحب نے تجویز بھی دی تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں اوپننس زیادہ ہونی چاہیے اور یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے عوام کو کہ سینیٹرز ووٹ خرید کے بنتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس دور میں تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے 14 سینیٹرز کے ووٹ غائب ہو گئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں موریں کہیں اور لگی تھیں. موریں بھی ٹھیک تھیں, اگر وہ کسی بھی بچے سے بھی پوچھتے کہ مور کہاں لگی ہے, لیکن پھر بھی ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے تھے. تو وہ دور, مجھے تو وہ والا دور یاد ہے. خان صاحب کیمرے بھی ایک نکلے تھے, کیمرے بھی نکلے تھے, تو کیا کچھ نہیں ہوا تھا. دیکھیں بات یہ کہ فارورڈ بلاک تو حکومتوں میں بنتے ہیں, گورنمنٹ ٹریجری بینچز میں بنتے ہیں. یہ ہم تو حکومت کرنے میں بزی ہیں, یہ فارورڈ بلاک کی بات تو اپوزیشن میں بن رہی ہے. اب مجھے جو اس کی سمجھ آتی ہے, ایک تو یہ سینٹ سے اس کو جوڑیں, لیکن مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی جو جماعت میں, کہ یار یہ کیا سیاست ہے کہ کبھی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتے ہیں, کبھی آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جی ایس پی پلس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں, کبھی آپ دفتر کے باہر آئی ایم ایف کے دھرنا دے دیتے ہیں, کبھی جو ہے وہ گنڈا پور صاحب جب ملنے جاتے ہیں پرائم منسٹر سے تو پھر وہ بعد میں ان کو کہتے ہیں آپ تصویر کیوں کھنچواتے ہیں, آپ اگریسو بیان دیں. تو یہ جو پولرائزیشن کی سیاست, یہ جو نفرت کی سیاست, ٹکراؤ کی سیاست, اس سے تنگ آ گئے ہیں لوگ کہ یار یہ کیا ہے. پھر وہ جو ہے اوور آل کنفیوژن ہے, فیصلہ کوئی کر نہیں سکتا پی ٹی آئی کے اندر. کوئی اچھی کوئی مفاہمت کی طرف بات چلتی ہے تو پیچھے سے خان صاحب کا میسج آ جاتا ہے کہ یہ جرت نہیں کرنی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, ہم تو حکومت کر رہے ہیں, یہ توڑ پھوڑ خود ہی ہو رہی ہے اگر یہ ہو رہی ہے. اچھا, اس میں کچھ انیشیٹو آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں, جس طرح خواتین جو قیدی ہیں یا دیگر سیاسی ورکرز ہیں جو قید ہیں, ان کو چھوڑا جائے, پولرائزیشن کم کی جائے. تو وہ اقدامات اگر آپ اٹھائیں گے تو یقین کریں کہ ان کا جو بیانیہ وہ تو اور کمزور ہوگا. دیکھیں ہم تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کوئی ایسا, جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں وہ کوئی 9 مئی کی وجہ سے گرفتار ہیں, کسی کے عدالت میں کیسز ہیں. میرے خیال سے سیاسی طور پہ کہ ہم نے ان کے خلاف کسی کو کوئی سیاسی کیس بنا کے اندر کیا وہ تو نہیں مجھے نظر آتا. بالکل عدالتوں سے ریلیف لیں, بیل لیں, اور کوئی اگر سیاسی قیدی ہے تو بالکل اسے آزاد ہونا چاہیے. لیکن یہ جو اس کو سینٹ سے جوڑا جا رہا ہے, میرے خیال سے یہ ان کی اپنی ایک تو لیڈرشپ کا فقدان, خان صاحب کا تصادم کی سیاست کرنا, اور یہ جو ایک لوگ اب دیکھیں اسمبلیوں میں آ گئے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. لوگ نہیں چاہتے کہ یار یہ کیا آئے دن سڑکوں کے اوپر بند کریں, سڑکیں بند کریں, شور شرابہ کریں. تو یہ مجھے یہ زیادہ اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے. اچھا قادر مندوخیل صاحب, آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جماعت کی جو اپنی پالیسیز ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہے, یا جماعت کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں, کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اس قسم کی باتوں کا سامنے آنا کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں, لوگوں کی خواہش ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کام کیا جائے آرام سے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کنٹینیویشن ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں تحریک انصاف والے؟ بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جن لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے ہیں, کیا وہ اس لیے دیے ہیں کہ وہ اسی طرح جلاؤ گراؤ, پیٹرول بم, گالی گلوچ, یہ ساری چیزیں کر دیں, یا اس لیے دیے ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری, لا قانونیت, لا اینڈ آرڈر, ان ساری چیزوں پہ قابو پایا جائے؟ یہ سوال کھلا رکھ رہا ہوں. دوسرا جو مہیم محمد صاحب نے بڑی کیلکولیشن آپ کو بتا دی ہے کہ 12 سیٹیں یہاں سے 5 وہاں سے 32. آپ مجھے بتا دو, چلو ان کی منشا کے مطابق 32 بھی ان کو مل گئی ہے, تو پیچھے بچتے 70 سیٹیں. تو 70 کس کے پاس ہے؟ وہ موجودہ حکومت کے پاس ہے.
تو یہ کس بات کے خوش ہو رہا ہے, کس بات پہ گمراہ کر رہے لوگوں کو کیا. اور دوسری بات یہ کہ پختونخوا سے ہم لے رہے 5 سیٹیں, 5 لے جا رہے ہیں, ان کے بچتے 7, پنجاب سے وہ کھیل لے کے 3-4 لے جائیں گے تو بچتے کتنے ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے دیا جائے تو 32 اور پیچھے 70 بچتے. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بڑے ان لوگوں نے گالی گلوچ دھمکیاں دی ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب گرفتار ہوا تو کتنے لوگ نکلے, کتنے کراچی میں نکلے, کتنے باقی سندھ میں نکلے, کتنے پنجاب اور اسلام آباد میں نکلے. آپ کے سامنے کی صورتحال ہے. یہ لوگ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے, پارلیمنٹ لاجز کو انجوائے کریں گے, تنخواہ TADA لیں گے, اپوزیشن لیڈر کمیٹیوں کی چیئرمین شپ لیں گے اور یہ ساری چیزیں لیں گے, اور 5-10 منٹ کسی ٹاک شو میں یا کسی اسمبلی یا سینٹ میں وہ تھوڑا سا گالی گلوچ کریں گے. لو جی حق ادا کر دیے, عمران خان صاحب بری ہو گئے. بھائی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بری ہوگا عدالتوں سے. جہاں اگر اس کے کیس مقدمے جھوٹے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس ٹاپ کے وکیل ہے پاکستان کے, تو آپ ان کو وہی اسی کام پہ لگا لیں کہ بھائی عدالتوں میں سارے ثبوت پیش کر دیں تاکہ وہاں سے بری کرا دے. اور پھر دوسری بات, جو بڑا شروع میں ایک نقشہ کھینچا تھا ہمارے سینیٹر مومن صاحب نے, کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب ماضی میں جب یہ وزیر اعظم تھے اور نواز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے تو عمران خان صاحب باغے جنرل باجوہ کے پاس گئے کہ بھائی اگر اسی طرح آپ نے ضمانتیں دینی ہو تو میں استعفیٰ دیتا ہوں. تو جنرل باجوہ صاحب نے بقول لوگوں کے یا جو باتیں بتاتے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ آپ جس طرح جیتے ہو آپ کو پتہ ہے. اور اگلی صبح ان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے مجھے وہ دن وہ یاد ہے, اگلے دن اس نے یہ کہا کہ یہ ہمکانہ بات کی ہے جہاں بے نظیر انکم سپورٹ کا نام انہیں بدلنا تھا گھٹکی میں سکر میں بیٹھ کے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ساری جو جمہوری باتیں اور یہ ساری آئینی باتیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو اس وقت کام آئیں گی جب آپ اسمبلی میں کردار ادا کریں گے. اور میں ماضی میں بھی کہتا تھا, اطہر کاظمی صاحب آپ کے شو میں بھی غالباً مجھے 1-2 مرتبہ موقع ملا, میں نے اس وقت بھی کہا کہ جب PDM کی حکومت تھی اگر یہ لوگ اسمبلی میں بیٹھتے تو ایک دن اسمبلی میں نہیں چلنا تھا, ایک دن وہاں پہ ایک بل پاس نہیں ہونا تھا. لیکن انہوں نے اس چانس کو مس کر دیے. اب بھی میں ان کو یہ مشورہ دوں گا, آپ اسمبلی میں رہے, اسمبلی کے اندر جمہوری انداز میں احتجاج کرے, حکومت کو یقیناً ٹف ٹائم آپ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے, پر وہ جو ان کے بندے اگر توڑے جا رہے ہیں یا مبینہ طور پہ ٹوٹ گئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جمہوریت کا ہی حسن ہے کہ آپ کسی اور جماعت کے بندے توڑ لیں؟ کیا ٹوٹنے چاہیے, کوئی فارورڈ بلاک بننا چاہیے اپوزیشن کے اندر؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, یہ تو ماضی میں آپ کو بتایا بے نظیر بھٹو شہید کے زمانے میں ہوا تھا, پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے دور میں کاف لیگ بنا تھا, اور یہ اس طرح تو ہوتے رہتے ہیں. یقیناً جو ممبران کروڑوں روپے خرچ کر کے MPA بنتے ہیں وہ یہ گالی گلوچ کے لیے نہیں جاتے, وہ اپنے لیے اپنے عوام کے لیے. اب میمن صاحب تو سینیٹر ہے, وہ تو کسی عوام کو جواب دہ نہیں ہے. جو ان کے MPA MNA وہ تو جواب دے, لوگ ان سے سوال کریں کہ ہمارے یہ سیوریج کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, روزگار کا مسئلہ, لانڈر کا مسئلہ. پر یہ آپ مندوخیل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ MPA خود جا رہے ہیں یا پھر ان کو خریدا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا کوشچن ہے کہ آپ نے ووٹ لیا ہے عمران خان کے نام پہ, پر آپ ووٹ ڈالیں گے نواز شریف کے کینڈیڈیٹ کو, تو یہ ایشو نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا مثال یہ ہے, اطہر کاظمی صاحب ماشاءاللہ آپ سینئر اینکر ہے, آپ کو یاد ہوگا جو سنی اتحاد تحریک میں یہ لوگ کیوں شامل ہو رہے تھے, وہ انہیں کلیئر کٹ کہا. میرے ساتھ حامد رضا صاحب بیٹھے ہوئے تھے پچھلے ہفتے کسی چینل میں, اس نے کہا کہ یہ عدم اعتماد اس وجہ سے کہ یہ لوگ فلور کراسنگ نہ کریں. آپ مجھے بتاؤ جس جماعت میں آپ شامل کر رہے تھے, جو کہ وہ بھی تجربہ آپ کا ناکام ہو گیا آپ فلور کراسنگ کے لیے, تو آگے جا کے یہ سارے پرندے آپ کپس میں اکٹھے رکھ نہیں سکتے ہو, اس وجہ سے کہ ان کے اوپر ان کی حلقوں کی عوام پر پریشر ہوگا, سینیٹروں پہ نہیں ہوگا, MPA MNA پہ ہوگا. اس وجہ سے وہ اپنا راستہ اختیار کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس طرح کوئی راستہ اختیار ہونا چاہیے تاکہ عوام کے لیے آپ کو کام سکے. لوگ ووٹ افراتفری کے لیے نہیں ٹھیک ہے, چلیں اس کے اوپر ہم سینیٹر صاحب سے بھی جواب لیتے ہیں. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک. ایک تو سینیٹر صاحب مجھے پتا ہے آپ یقیناً کچھ جواب دینا چاہیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتا دیں کہ اب آگے بھی چیزوں کو بڑھانا ہے, ملک کی معیشت بھی بہتر کرنی ہے, بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی بات بھی ہو رہی ہے. ابھی تک آل دو کہ حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, اس کے اوپر آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. جیسے ابھی رانا صاحب بات کر رہے تھے اور آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا ہے. دیکھیں اس سے ہوتا ہے کہ اگر میں
اچھی نیت سے ایک کام کرنا چاہتا ہوں. اگر میری نیت اچھی نہیں ہے نا تو میں وہ باتیں ہزار ہیں, مطلب ایک کام نہیں کرنا چاہتا تو I'll give you 101 reasons not to do it. ٹھیک ہے, اگر میری نیت ہے میں آپ کو کر کے دکھا دوں گا. اگر 100% نہیں کر سکتا کم از کم کچھ اتنا کر لوں گا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میشرز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو خاتون ہیں جو اس وقت جتنی بھی خواتین ہیں جو اندر ہیں, اس کو کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے اختیار میں ہے. CRPC 4971 کے تحت کوئی بھی خاتون جو ہے اس کو اگر اس کے اوپر مرڈر کا کیس ہے, وہ پھانسی کے لیے وہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو آپ ان کو بیل پہ باہر نکال سکتے ہو. یہ آپ کا قانون کہتا ہے. اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کے اپنے وہ بھی ہیں, ججمنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کر سکتے ہو. نہیں کرنا چاہتے ہو تو آپ کہتے ہو ہاں جی جائے نا, قانون میں جائے نا, وہ کر لے. وہ اس طرح نہیں وہ ایسے ہی کہتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے. وہ کل آپ جاؤ, ٹھیک ہے, تو وہ چیز نہیں ہوتی. آپ کے پاس اختیار ہے, آپ وہ کر سکتے ہو. کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, یہ جو بات کمپلین کر رہے ہیں نا کہ وہ اس میں ہمارے 14 نکل کے تھے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان لوگوں نے, نون لیگ والوں نے پیپلز پارٹی کے بندے کو ووٹ نہیں دینا تھا اس میں, یہ جو سینٹ کا الیکشن, اس وجہ سے یہ ہارے تھے. انہوں نے جان بوجھ کے کیا تھا, they never wanted to give it to the نون لیگ. اور اس دفعہ بھی یہ بہت بڑا صاحب کو دے دیا انہوں نے ووٹ, because he was another candidate نا, تو انہوں نے نون کو نہیں دیا. نون کے علاوہ کوئی اور بھی وہ تھا, اور سنجرانی PTI کا بھی نہیں تھا, تو اس کو وہ کر سکتے تھے. اچھا, ایک چیز. نمبر 2, اس الیکشن سے پہلے عمران خان پٹ کے رو گیا کہ یار دیکھو ادھر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, اور یہ سینٹ کے الیکشنز کو آپ اس کو شو آف ہینڈز میں کر لو, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کر لو تاکہ یہ چیزیں کم سے کم ہو جائے. دیکھیں اس کا ہمیشہ سے موقف تھا. کبھی کسی بندے نے اپنے پارٹی کے 20 بندوں کو یوں کر کے نکالا ہوا الیکشن سے پہلے, جو MNAs وہ کرائے, MPs تھے سوری, کہ بھئی اس کے اوپر ان کو یہ ہوا تھا, شبہ ہوا تھا, یا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے, ان کو نکال دیا. کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لیا, لیکن اس بندے کا سٹانس یہ ہے کہ اس میں اچھا مزے کی بات یہ, روانی میں یہ اپنے مندو خیل صاحب وہ کہہ بھی گئے ہیں, یہی ساری بات مندو خیل صاحب کہہ گئے ہیں. وہ کیا کہہ کر گئے, ذرا غور سے سنیے. وہ کہہ کر گئے ہیں کہ یہ عوام نے جو ووٹ دیتی ہے, وہ جو پارلیمان میں آنے کے لیے جو ایک MPA جو ہے نا 1 کروڑ روپے پیسے لگاتا ہے, جو MNA ہے. پر انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ پھر پورے کرے گا. سنتے جائیں, الاؤ می نا. جی. اس کے بعد پھر آپ جو مرضی کر لیں. انہوں نے بعد میں, لیکن میں بتاتا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ 1 کروڑ لگاتا ہے, اور وہ پھر پارلیمنٹ میں اپنے لیے آتا ہے. اچھا, یہ جب انہوں نے جملہ کہہ دیے نا, آپ بے شک ریپیٹ کر لینا, جب جملہ کہہ دیا ان کو خیال ہے او تیری کی, میں نے تو کہہ دیا اپنے لیے آتا ہے, پھر انہوں نے کہا نہیں عوام کے لیے آتا ہے. آپ نے ٹھیک ہے نا, دیکھیں میں بڑی غور سے سن رہا تھا نا, دیکھو میں جب سن رہا ہوتا نا, ایک منٹ آپ کے پاس چانس ہوگا, آپ کے پاس چانس ہوگا, آپ کے پاس چانس ہوگا. جی میں آ رہا ہوں سر, میں ابھی سنوا دیتا ہوں, ابھی سنوا دیتا ہوں. ایک منٹ مندو خیل صاحب, پلیز یار ان کا وہ نکال کے بھی چلاؤ, ابھی چلاؤ, ان کا نکال کے بھی چلاؤ, پچھلے سیگمنٹ والا بھی چلاؤ, ٹھیک ہے نا. اچھا, جن لوگوں کے ابھی یہ جا رہے ہیں نا, آن ایئر جا رہے ہیں نا, جن لوگوں نے یہ سنا ہے نا, وہ ابھی اس کو ریوائنڈ کر کے, یہ جب پروگرام ختم ہونا اس کے بعد کر کے دوبارہ کر کے جا کے دیکھ لیں ایگزیکٹلی یہ لفظ کہیں انہوں نے کہتے ہیں خرچہ ہوتا ہے نا. نہیں جی نہیں, اپنے لیے جاتے ہیں, پھر انہوں نے کہا نہیں عوام کے لیے جاتے ہیں. اچھا آگے بات کریں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اچھا ایک چیز بات ہے, جب ان لوگوں نے کہا نا, جب ان لوگوں نے کہا کام کریں گے, دیکھیں بات یہ ہے, ایک منٹ قادم بندو خیل صاحب نے ایک اور بات کی تھی, مندو خیل صاحب نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ عوام ووٹ دے. مندو خیل صاحب پلیز, آپ کے پاس مندو خیل صاحب پلیز مجھے بول لینے دیں. مندو خیل صاحب وہ آ رہے ہیں آپ کے پاس, واپس آتے ہیں. بھائی جان مجھے بول لینے دیں, انہوں نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے. بھائی جان مجھے بول لینے دیں, بھائی جان مجھے بول لینے دیں. اچھا مندو خیل صاحب, آپ کی باری آئے گی, آپ کو پورا موقع ملے گا, آپ کے پاس آ رہے ہیں ہم. پھر ایک اور بات ہے, انہوں نے کہا ہے کہ عوام جو ہے نا وہ مینڈیٹ, دیکھیں ان کو مینڈیٹ دے. دیکھیں پرابلم یہ ہے, ہمارا تو رونا یہ ہے کہ عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے وہ ہم سے مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس وقت 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں, چاہے وہ لے نہ لیں, مطلب وہ اور بات ہے, انہوں نے ان کو پیپلز پارٹی والوں نے نون کو آگے لگایا, لگانے دیں, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ویسے بھی نون کا آخری 1-2 سال ہے, اس کے بعد نون ختم, نون غنہ. ٹھیک ہے, اب میں سن, میری ایک سوچ ہے نا, اب میں بات بتاتا ہوں. ٹھیک ہے,
عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, ٹھیک ہے, ٹوٹل 17 سیٹیں پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہیں, 2 سے زیادہ, بہت زیادہ 3 سیٹیں نہیں ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس, چوتھی سیٹ ان کے پاس نہیں ہے, اور اس کی بہت ساری میں آپ کو شہادتیں دے سکتا ہوں. 290 جو نیشنل اسمبلی کا ہے اس میں ایم کیو ایم کو 2900 ووٹ, سارے کے سارے 100% ووٹ ایم کیو ایم کو پڑے, کسی اور پارٹی کو ایک سیٹ نہیں پڑا. اس کے نیچے حلقہ ہے 91 پی ایس جو 91 ہے, اس کے اندر 90 ووٹس پڑے اس حلقے میں, 90 میں سے ایک ووٹ بھی ایم کیو ایم کو نہیں پڑا, ٹھیک ہے, باقی سب کو پڑا ہے. اچھا یہ چیزیں دیکھ لیں. اچھا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی 24 سے زیادہ نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہی 2 پارٹیاں تھیں نا. فیٹف کا جیسا جب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حکومت کے لیے وہ کرنا ہے, فیٹف کا جب پاس ہو رہا تھا یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کیا یہ اس وقت پاکستان کے حق میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تھے. ان لوگوں کو صرف دیکھیں, اس پورے سسٹم جس کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا ہے وہ صرف ایک سسٹم کے. فلموں میں دیکھتے ہیں نا, جب ایک ہیرو آتا ہے تو سارے کے سارے جتنے بھی کرمنل ہوتے ہیں نا اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک منٹ ہے, ٹائم کی کمی ہے نا, صرف اور صرف سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ سٹیٹس کو کے یہ سارے سٹرینتھ لیتے ہیں سوائے عمران خان کی. میں رانا صاحب, ایک تو جو میں نے ان سے کوشچن کیا تھا نا, وہ جو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ کے کافی زیادہ ایشوز ہیں. ایون کہ جو کمیٹی ہے ایک پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ, غالباً اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی اس کو چیئر کر رہے ہیں, تو کنفیوژن لگتی ہے. کبھی کسی کمیٹی کو وزیر اعظم چیئر کر رہے ہوتے ہیں, پھر اورنگزیب صاحب آ جاتے ہیں, تو کوئی اندر آپ کی ان فائٹنگ ہے اس اکنامک پالیسی کے حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک میں کامنٹ ان کے حوالے سے کر دوں. انہوں نے کہا کہ فلم میں ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک ولن ہوتا ہے. یہ ان کی جمہوریت یہی ہے, مسئلہ ہی سارا ان کا مسئلہ ہی یہاں آ جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہم ہیرو ہیں, باقی سارے ولن ہیں. جمہوریت میں باقی سارے ہیرو ہوتے ہیں, ہر ایک کا ایک رول ہوتا ہے, لیکن یہ جو ہے نا کہ میں فرشتہ, باقی جو ہیں وہ کافر, اور یہ سیاست یہ ان کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جہاں یہ بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں. آپ کا سوال کا جواب دیکھیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایک تو ای سی سی کے اوپر جو ہے وہ پہلے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں خود چیئر کر لوں گا, لیکن پھر جو عوامی رد عمل آیا اور جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا, تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ لیڈ دے دیں. تو بات ایک ہی ہے, آپس میں کوارڈینیشن ہے, انہوں نے کہا آپ لیڈ کر لیں, وہ ہو گیا. باقی یہ دار صاحب کے اوپر ہے کہ جو کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے وہ اس کو کیوں چیئر کر رہے ہیں. اس کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ بہت سارا جو اس پہ پروگریس ہوئی 16 ماہ میں پرائیویٹائزیشن کے اوپر, یا جو پریپیئرڈنیس ہوئی پرائیویٹائزیشن کے لیے, وہ دار صاحب ہی اس کو دیکھ رہے تھے. اور وہ سینئر ترین ویسے بھی انہوں نے ممبر بننا تھا کیونکہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے اس کے اندر, تو پھر ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی. یہ پالیسی دیکھیں, یہ وہ کمیٹی نہیں ہے کہ جس نے یہ نجکاری کرنی ہے. نجکاری جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن نے کرنی ہے, جو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں انہوں نے لیڈ کرنی ہے. یہ پالیسی فارمولیشن ہے, یہ پالیسی بنائے گی نجکاری کے لیے. نہیں, پر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں افغانستان کے ساتھ, عالمی سطح کے اوپر پاکستان نے اپنا رول ادا کرنا ہے, مختلف ممالک میں ڈار صاحب کے دورے ہوں گے, تو ان کو تو توجہ دینی چاہیے فورن پالیسی کے اوپر, ان معاملات کے اوپر. اگین وہ جو ایک پرسیپشن ہے نا کہ ہر معاشی معاملے کے اندر ڈار صاحب کی انٹرفیرنس ہوتی ہے, اور اورنگزیب صاحب کو بڑا چیلنج اپوزیشن سے زیادہ جماعت کے اندر سے ہی ہے یا حکومت کے اندر سے. نہیں دیکھیں, اس کمیٹی کے اگر دار صاحب چیئر نہ بھی کر رہے ہوتے نا, تو ایز اے فارن منسٹر پرائیویٹائزیشن میں آپ نے موبلائز کرنا ہے فارن انویسٹرز کو, تو انہوں نے ممبر ہونا بھی, ویسے بھی ممبر ہونا تھا. تو جب آپ ایک کمیٹی کے ممبر ہیں تو آپ کو اتنا ایفرٹ ہی کرنا ہے جتنا آپ نے ایز اے چیئر پرسن کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کر کے وہ کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی ایز سچ ان فائٹنگ نہیں ہے. دوسری یہ جو بھارت والی بات ہے, ڈار صاحب نے بھی کہا کہ ملکی تاجر یہ سوچ رکھتے ہیں, بھارت کے ساتھ ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, ابھی تک کچھ بھی حتمی تو نہیں ہوا, لیکن کیا بھارت کے ساتھ تجارت کھل سکتی ہے؟ اس کے اوپر کوئی حکومت میں مشاورت ہو رہی ہے؟ جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, جو آپ کے یارن مینوفیکچررز ہیں, ان کی ایک بڑی دیرینہ ڈیمانڈ رہی ہے. ہم جب 16 ماہ ہماری حکومت تھی تب بھی انہوں نے بڑا ہمیں پریشرائز کیا کہ ہمیں کاٹن جو ہے اگر وہ اگلے آج آرڈر دیں تو اگلے 5 دن بعد یا 6 دن بعد ہماری فیکٹریوں میں کاٹن پہنچ جاتی ہے, ٹائم سیو ہوتا ہے, کاسٹ سیو ہوتی ہے. تو اس طرح بہت سارے سیکشنز ہیں آپ کی بزنس کمیونٹی میں جو سمجھتے ہیں کہ
ٹریڈ سے بینیفٹ ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس کے ہر ایسپیکٹ ہر پہلو پہ دیکھا جائے گا. جو اس کا پولیٹیکل پہلو ہے, ویسے اگر دیکھا جائے دنیا میں ملک جب ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں, جنگیں بھی ہوتی ہیں, تو تجارت کسی نہ کسی حد تک چلتی رہتی ہے, اور تجارت ہی وہ رستہ ہوتی ہے جو کہ پھر بات چیت کا رستہ کھولتی ہے, کمیونیکیشن کا رستہ کھولتی ہے, اور پھر حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. لیکن اس پہ کوئی حتمی فیصلہ ایز سچ نہیں ہوا. کوئی بات ہوئی, کوئی ڈسکس ہوا کسی لیول پہ؟ دیکھیں ابھی کوئی ایٹ آفیشیل لیول کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. پبلک کی ڈیمانڈ ہے, بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ ہے, جو سمجھتے ہیں کہ بینیفٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی رہتی ہے کہ یہ کھول دینی چاہیے ٹریڈ. تو اس کو دیکھتے ہیں آگے گورنمنٹ کیسے اس معاملے پہ آگے بڑھتی ہے. اچھا مدوخیل صاحب, اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے, آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ اس لیے کہ آلدو کہ آپ کابینہ میں نہیں ہیں لیکن حکومت کا تو حصہ ہیں. باقی آپ نے اگر کوئی سینیٹر صاحب کی بات کا جواب دینا ہے تو وہ بھی ضرور دیں. سارے جواب تو دے چکے تھے. سینیٹر صاحب کی بات کا میں کیا جواب دوں, کیا جواب دوں گا. یقیناً ایک پولیٹیکل ورکر ہے, ان کے پاس پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. مگر میں یہ بھی سوال کروں گا ان سے کہ آپ کے 10 سال خیبر پختونخوا میں کیا منشیات کے اوپر آپ نے قابو پا لیا ہے؟ کیا وہاں جو اجرتی قاتل پورے پاکستان میں جاتے ہیں اس پہ قابو پا لیا آپ نے؟ کیا وہاں پہ اسلحے کے ناجائز فیکٹریاں جو بنی ہوئی ہے وہ اب بند کرا ہے؟ کیا وہاں منشیات کے کاشت ہو رہی ہے ساری سمگلنگ وہ آپ نے بند کرا ہے؟ کیا افغانستان سے سارے جو گاڑیاں ہیں کسٹم نان کسٹم پیڈ وہ آپ نے بند کرا ہے؟ پہلے نے کہ کچے کے ڈاکو کو قابو میں کر لیں, باقی ہم سے بات کریں. پہلے کچے کے ڈاکوؤں کو قابو میں کر لیں, پھر اس کے بعد بات کریں. اس کے بعد ان کا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ رشوت دینے اور لینے والا جانبی ہے, یعنی 10 سال پہلے جنتی تھے, آج سے جانبی ہے. وہ بھائی خدا کا واسطہ, میں ابھی بھی ان کے ساتھ ان کے سامنے آج جوڑ کے کہتا ہوں, خدا کا خوف کھا لو. آپ نے جب سے سیاست شروع کی ہے آپ نے حرام ہے جو آپ نے سکون کا سانس, آپ نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیے, آپ نے پاکستان کی اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیے, آپ نے بھائی کو, باپ بیٹے کو, بیٹی ماں سے آپ نے لڑوایا, آپ نے ہزاروں کے اندر لوگوں کو لڑوایا. آپ نے کہا اچھا مدوخیل صاحب, اس پہ ذرا انڈیا والے مسئلے پہ, ٹریڈ پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں بریفلی کہ یہ جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ, اس کے اوپر آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھائی پولیٹیکل ورکر کے ٹریڈ تو پورے دنیا میں اب ہر کسی کے ساتھ آپ کو کرنا چاہیے. کیا انڈیا کے باقی چائنا کے ساتھ شدید مخالفت ہے, بارڈر پہ جھگڑا ہے, کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے جو عربی ممالک ہے, عرب ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے؟ ابھی اس غزہ کی جنگ سے پہلے انہوں نے تو سفارخانے بھی کھول دیے ہیں اور وہ بغلگیر بھی ہو رہے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹریڈ جو نا وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے اور دونوں ملکوں کے عوام غریب ہے. میں اس کی حمایت کرتا ہوں, ٹریڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک سے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک جی. اچھا سینیٹر صاحب, ایک تو یہ جو تجارت والا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ بھی موقف دیں اپنا, اس لیے کہ آپ کی جب حکومت تھی کابینہ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی, ایک دفعہ یہ خبر سامنے آئی کہ تجارت کھل رہی ہے بھارت کے ساتھ, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, وہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا. اور دوسرا یہ جو آج مخصوص نشستوں کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ, اب تفصیلی فیصلہ آیا ہے, اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں اتنے فلاز تھے, تو آپ مخالفین پہ تو ویسے الزام لگا رہے ہیں, آپ لوگوں نے تو خود اپنے لیے وہ سب کچھ کریٹ کیا. دیکھیں اس میں وہ جو ریزرو سیٹس ہے اس پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے وہ ہے, ہماری انٹرپریٹیشن تھوڑی سی ذرا ڈفرینٹ ہے. اس لحاظ میں یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ دیکھیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ لسٹ نہیں دیتے ہو تو وہ نہیں ہوتا. اچھا پاسٹ میں ایسا ہو چکا ہے, پریسیڈنس قائم ہے. پریسیڈنٹ قائم اس لحاظ سے کہ 2019 میں جب کے پی کے اندر یہ جب مرج ہوئے تھے تو اس میں جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے انہوں نے اپنا ایک وہ بنا دیا تھا اور ان کو پھر ریزرو سیٹ بھی مل گئی تھی, تو پریسیڈنٹ ہے, اور ایون پی ٹی آئی کو بھی ہو گیا تھا. اچھا اب آ جاتے ہیں بات ٹریڈ پہ. دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو بات ہو رہی تھی اس میں ایک موقف ہے, ایک آپ کا پرنسپل سٹینڈ ہے, پاکستان کا پرنسپل سٹینڈ ہے دو چیزوں کے اوپر. ایک ہے اسرائیل کے اوپر, اور اسرائیل کے اوپر سٹینڈ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس جگہ پہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر دیا تو اس کا فال آؤٹ آتا ہے آپ کے کشمیریوں کے اوپر. ٹھیک ہے, اس پہ عمران خان نے واضح بتا دیا تھا کہ جب تک
اسرائیل اس کو یہ جو ایکسیپٹ نہیں کرتا ان چیزوں کو, اس وقت تک ہم ان کے ساتھ نہیں, ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ویری کلیئر. اور یہی قائد اعظم کا بھی وہ تھا. جو مندو خلیل صاحب کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے تو ہمیں اسرائیل کو بھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. جب باقی کر رہے ہیں, سعودی عربیہ کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں, تو ہم بھی کر لیں. ان کا اپنا موقف ہے, ان کی پارٹی کا. انہوں نے اسی طریقے سے بات کی کہ فلانا کرے, ریفرنسز دے رہے نا ان آرڈر ٹو جسٹیفائی, کر لیں, مجھے کوئی وہ نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہو جاتی ہے اب انڈیا کے ساتھ ہم کیوں کریں. اچھا, انڈیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو, پاکستان کے ڈاکٹرز کو, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی انڈیا میں, وہاں پہ ڈاکٹروں کو جانا تھا ایز اے بورڈ آف گورنرز یا ایز اے فیکلٹی, جس میں سے میرا بھی نام تھا. انہوں نے ہم لوگوں کو اس چیز کے لیے ویزا نہیں دیا. انڈیا کا یہ اسٹانس ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کیوں ان سے تجارت کرے, کس چیز کے لیے ہم سی بی ایمز کریں, انڈیا کیوں نہیں کرتا. نمبر 2, کیا پوری دنیا میں انڈیا کے علاوہ کوئی اور جگہ, ٹھیک ہے مانتا ہوں بہت بڑی مارکیٹ ہے سر, بالکل مانتا ہوں بہت بڑی مارکیٹ ہمارے ہمسائے میں ہے. دیکھیں ابھی بھارت اور چین کچھ عرصہ پہلے تک جنگ کرنے والے تھے, اور کتنے ارب ڈالر کا ان میں تجارت ہوتی ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم نہ کریں. میری بات سنیں, نہ تو انڈیا نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ ہمارے وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے, نہ کبھی اس طرح کا سٹانس لیا تھا انہوں نے جو پاکستان نے سٹانس لیا ہے. تجارت اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی بجائے آپ اور بھی جگہوں پہ بہتر طریقے سے آپ ویلیو ایڈڈ سروس کر سکتے ہو. پاکستان میں جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ایک بھی کمپنی ایف ڈی اے اپرووڈ ان کی وہ فارمیسی نہیں ہے. بنگلہ دیش میں 10 کے قریب ہیں. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرو تاکہ آپ انڈیا سے باہر آپ یورپ میں کر سکو, آپ باقی جگہوں پہ کر سکو. وہ چیز اکیلی نہیں ہے. ہاں تجارت ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے انڈیا کو پہلے بتائے کہ انڈیا کیا چاہتا ہے. انڈیا, آپ یہاں سے جا کے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جو انڈیا آ کے آپ کو سنپ کر دے, آپ کی اوقات کیا رہ جائے گی. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ایز آف ٹوڈے تجارت از ویری امپورٹنٹ, لیٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور انٹیگریٹی, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور آنر. دیکھیں میں اس جگہ سے آیا ہوں, میری سوچ وہ ہے کہ میں غریب ہوں گا, اپنی جگہ ہوں گا, لیکن میں بکاؤ مال نہیں ہوں. میری اپنی ایک غیرت ہے, میں وہ کام نہیں کروں گا. میں اپنے آپ کو کوشش کر کے بہتر کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب نے ابھی ریسنٹلی کیا کیا, اور یہ ہم لوگوں نے سینٹ میں کتنی دفعہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہماری نرسنگ کاؤنسل اس وقت غلط سرٹیفکیٹ ایشو کرا رہی ہے. 13,000 وہ کہتے ہیں, ہم نے اس کو بہت ریوائم کرنے کی کوشش کی. اس میں جو منسٹرز پہ یہ جو 18 مہینوں والے منسٹرز تھے اور اس سے پہلے ان لوگوں نے ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے. سعودی عرب نے آپ کی نرسوں کو واپس کرنا شروع کر دیا. چلیں دیکھیں مسئلہ یہ نا کہ ملک کا جو یہ جو 125 ارب ڈالر کا قرضہ ہے یہ کوئی نرسوں نے تو نہیں اتارنا نا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, ہمیں بڑے لیول پہ پالیسیز بنانے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم 10 بندے ادھر بھیج دیں گے 100 ادھر بھیج دیں گے. بڑے لیول پہ پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے, معاشی پالیسیز, اگر ہم نے معیشت کو درست کریں, اور اس پہ آپ لوگوں کو اگر ہو سکے تو ان سے تعاون بھی کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ملک کا مسئلہ ہے نا. ہم ضرور کریں گے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دی آنر آف دی کنٹری. جی رانا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو جو ہے نا ڈاکٹر صاحب ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کبھی حکومت کی ہی نہیں, اور جو کی حکومت وہ بھول چکے ہیں. یہ جب گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے, اور پھر جب شابیانے بجاتے ہوئے واپس آئے تھے کہ ہم نے پتہ نہیں ورلڈ کپ جیت لیا ہے, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے, تو اس کے بعد ہی تو انڈیا نے اینیکس کیا تھا کشمیر کو آئینی طور پہ, اس کی اسٹیٹس کو ختم کر کے. تو کہاں تھے یہ تب اس وقت؟ پھر اس کے بعد یہ مودی کے گن گاتے رہے کہ مودی الیکشن جیتے گا تو کوئی حالات بہتر ہوں گے. مودی جیت گیا, اور پھر دیکھیں مودی نے کیا کیا, وہاں مائنورٹیز کا حال کیا. دیکھیں بڑا آسان ہے کہ آپ پاپولسٹ باتیں کریں کہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسے نہیں ہونا چاہیے, ہم ہونے نہیں دیں گے. بالکل ہماری انڈیا سے بڑی اختلافات ہیں, ہمارے بہت سارے فرکشن ایریاز ہیں, لیکن اور اس کے اوپر آپ پلے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پاپولسٹ باتیں ہیں. آپ کو اچھا لگے گا جب آپ انڈیا کو للکاریں گے, عوام کو اچھا لگے گا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹریڈ بند کی, اس سے کیا کشمیریوں کی زندگی بہتر ہوئی؟ کیا وہاں کوئی اثر پڑا, کوئی فرق پڑا؟ تو ہمیں دیکھیں, میں نہیں کہتا کہ آپ ٹریڈ کھولیں, کشمیر کے مسئلے کو ہم پیچھے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے, بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتے, کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. اس کو ہمیشہ ہم نے ریز کرنا ہے, لیکن ہم نے اپنی جو ہمارے فیصلے ہیں ہم نے دیکھنا ہے اس کا کیا بینیفٹ ہو رہا ہے, کیا لاس ہو رہا ہے, اور پھر آگے پاپولسٹ باتیں میں بھی کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ میں کوئی گورنمنٹ کا موقف نہیں دے رہا آپ کو, اس وقت میں اپنا موقف دے رہا ہوں. گورنمنٹ بے شک ٹریڈ نہ کھولے, لیکن
ہر پہرائے سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ملک کے بینیفٹ کے لیے اور جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کے بینیفٹ کے لیے ہمیں سوچ رکھنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ. اب پشاور ہائی کورٹ کا تو ایک تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے, لیکن کیا آپ لوگ ابھی بھی ان کی مخصوص نشستیں جو لے رہے ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جمہوریت کا حسن ہے کہ ووٹ ان کے نام پہ پڑا ہے, جس لیڈر کو آپ باہر نہیں آنے دیتے ووٹ اس کے نام پہ پڑا ہے اور سیٹوں پہ آپ کے بندے بیٹھیں گے؟ دیکھیں اب تو میرے خیال سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ خود گئے تھے پشاور ہائی کورٹ, ہم نے تو نہیں بھیجا تھا ان کو. وہاں سے ان کو جب سٹے مل گیا تو انہوں نے بڑی خوشی منائی کہ اب یہ معاملات ڈیلے ہو گئے. وہ علیحدہ بات تھی کہ اس کی جورسڈکشن جو تھی وہ صرف KPK کی حد تک تھی اور باقی جگہوں پہ وہ, لیکن جب ان کا بھی تفصیلی فیصلہ ہے اور 4-1 کا فیصلہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ ان کی غلطیاں تھیں, اور جس قسم کی غلطیاں انہوں نے کی سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرتے ہوئے, اگر وہ نہ کرتے اور مثال کے طور پہ جماعت اسلامی کو جوائن کر لیتے تو یہ ایشوز آنے ہی نہیں تھے. میں ایک صرف مثال آپ کو دے رہا ہوں. تو جب ان کی غلطیاں تھیں اور عدالت نے اس کے اوپر تصدیق کر دی تو پھر یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے. اچھا جی اس میں ایک اور جو اب سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے بھی اب ہم سن رہے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کے بھی کاغذات منظور ہو گئے ہیں, پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, مراد سعید صاحب کے بھی منظور ہو گئے ہیں اور ایک اور بھی کسی شخصیت کے منظور, خرم ذیشان صاحب کے. تو اب یہ بھی اسی پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ ہے, تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اعظم سواتی صاحب کے مراد سعید کے آنے پہ؟ اگر تو سینٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ KPK سے کے علاوہ پورے پاکستان پہ ہے اور یہ ایک سیٹل بات ہے, پھر تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ KPK کی حد تک ہے اور سینٹ کیونکہ پورے پاکستان کی جو ہے, تو پھر یہ اب اس میں ٹیکنیکل. سینٹ میں تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں, سینیٹر صاحب بھی وہاں پہ ہیں اور یہ اپنا متحرک کردار تھا. انہوں نے کیا سینٹ میں آئیں گے تو آپ لوگوں کے ساتھ مل کے قانون سازی کرنی ہے انہوں نے؟ ہاں نہیں بالکل, وہ تو, لیکن یہ تو ٹیکنیکل باتیں, یہ تو جورسڈکشن کی باتیں ہیں کہ یہ کس طریقے سے, تو یہ ابھی آگے مجھے تو دیکھیں ہائی کورٹ کا اگر فیصلہ ہے تو اس کی کاغذات منظور ہوئے. اچھا قادر مندوخیل صاحب, ایک چیز ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے کاغذات نامنظور ہوئے, پہلے الیکشنز میں بھی ہوئے. اب اعظم سواتی صاحب جو ماضی میں 2 دفعہ ٹیکنوکریٹس کی سیٹ کے اوپر سینیٹر بن چکے ہیں, ان کے اوپر اعتراض لگا کہ یہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ نہیں آ سکتے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں کر کے اس طرح کاغذات نامنظور ہونا پھر عدالت سے منظور ہونا, تو اس سے سیاسی عمل ہی کمزور ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر انہوں نے آنا ہے وہ تو تو پھر بھی جائیں گے, لیکن وہ بدمزگی سی پیدا ہو جاتی ہے. جو اعتراض کرتے ہیں, جو لوگ آ کے آبجیکشن لگاتے ہیں, ان کی وجہ سے معاملہ تھوڑا سا یہ جو ہے نا ایک طرح سے طول پکڑتا ہے. بالکل آپ صحیح درست فرما رہے ہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس ریٹرننگ افسر کے منہ پہ تماچا پڑ گیا جب اس طرح وہ کاغذات ریجیکٹ کرتے ہیں. یقیناً ہر آدمی کو موقع ملنا چاہیے, اور جب آلریڈی ایک شخص 2 مرتبہ سینیٹر رہ چکا ہو تو اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے. اور معمولی سے اعتراضات لگا کے اپنی سوچ سے اس کو بنا کے ریجیکٹ کرنا, میں سمجھ رہا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوشائند ہے اور سب کو موقع ملنا چاہیے. دوسری بات, جو سینیٹر صاحب اسرائیل کی بات کر رہے تھے, میں نے یہ نہیں کہا اسرائیل کو, میں نے یہ کہا سعودی عرب جو پورا عالم اسلام, میں کیا لفظ استعمال کروں, ان کا کرتا دھرتا ہے, لیکن ہم تو کبھی نہیں کریں گے. ہم تو غزہ کے فلسطینیوں کے قاتلوں کو کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے اس کی حمایت کریں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کروں کہ عمران خان صاحب تھی جو مودی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے, یہ پاپولر سٹیٹمنٹ جو ہے نا, امریکہ غدار ہے, انڈیا غدار ہے, یہ بڑا اچھا ہے, وقت میں اپوزیشن کے وقت بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن جب خود حکومت میں آتے ہیں تو وہ جو مودی کو جو ہے نا وہ کشمیر جو ہے نا مقبوضہ ٹھیک ہے. چلیں وقت کی کمی ہے, وقت بالکل ختم ہو گیا. قادر مندوخیل صاحب, اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو انہی کوشش ہوگی کہ دوبارہ بھی گفتگو کریں. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.